السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹوڈیز ایپیسوڈ آف فائنینشیل مارکیٹس ود نازش لطفی۔ ناز صاحب، بہت سے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور ہم نے ویسے بھی جنرلی بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ینگ انویسٹرز جو اسٹاک مارکیٹ میں ہیں، ینگ سے مراد ہے ایکسپیرینس میں جو ینگ ہیں، اور بہت سے نئے انویسٹرز جو مارکیٹ میں آتے ہیں اینڈ دے آر ویری انتھیوزیاسٹک ان دا بگننگ، لیکن ہوتا کچھ ایسا ہے کہ کچھ انویسٹرز شروع میں لاس کر کے مارکیٹ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں، اور کچھ انویسٹرز شروع میں تو پیسے بنا لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ مارکیٹ کی آپریشنل ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ بھی جتنا انہوں نے پروفٹ بنایا ہوتا ہے ایک تو وہ، اور پھر جو ان کا انیشیل انویسٹڈ کیپٹل ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ان کا لاس میں چلا جاتا ہے اور مارکیٹ سے ان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو نائر صاحب، پیپل وانٹ ٹو نو وہ کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انویسٹرز لوز منی ان اسٹاک مارکیٹس، ون، اینڈ کین یو ایکسپلین دا فنڈامنٹل پرنسپلز جن کی ہیلپ سے انویسٹرز مارکیٹ میں لانگ ٹرم سروائیو کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے علی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے بفور ڈوئنگ اینی کائنڈ آف اے بزنس، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی اسٹاکس اور کموڈیٹیز یا کیپٹل مارکیٹ میں، آپ کو اس پروفیشن کی، اس کام کی، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی نالج ہونی بہت ضروری ہے۔ بالکل انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو ٹریننگ دیتا ہو۔ 70 سال سے پھر اسمار اسٹارٹ ہوا 2005 کے اندر، انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی مینجمنٹ ریسرچ جو میں نے اینڈ آئی بلیو یو آر دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف اسمارٹ۔ رائٹ، مگر وہ بھی آپریشنل اس کے بعد نہیں رہا جب سے میں پھر امریکہ آ گیا 2010 کے بعد سے۔ ہوپ فلی انشاءاللہ اس سال ہم دوبارہ اس کو اسٹارٹ کر دیں گے پراپر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کارپوریٹ ٹریننگ ہم کر رہے تھے، مگر ہم انڈیویجول ٹریننگ ہم نے بند کر دی تھی۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، کہ جو ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ لوگ بغیر اس بزنس کو سمجھے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایک ایسا منی میکنگ قسم کا کوئی کام ہے، کہ جو مشین ہے جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں کی، کہ لوگ دوسروں کی باتوں پہ آ کے، یا بروکرز کی، یا جو بھی لوگ ہیں وہ آ کے جب ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مارکیٹ دیکھیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا تو اتنا پیسہ کما لیا ہوتا، تو یہ سوچ کے لوگ اس میں آتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ 3 4 5 10 گنا پیسہ کما لیں گے، یہ کوئی۔ تو جب آپ اس کو گیملنگ کے طور پہ لینا شروع کریں گے، اور بغیر نالج کے آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں، بغیر کسی پلاننگ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو پیپل دے لوز منی۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو، ہم کہیں ٹریول کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، کوئی چھوٹے سے کسی جگہ جاتے ہیں، لاہور بھی جا رہے ہوں گے آپ کراچی سے، تو آپ ایک پلان کرتے ہیں کہ مجھے کس طرح جانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے، مجھے کتنے کپڑے لے کے جانے ہیں، میرے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے، تو ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی اسٹاک مارکیٹ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی قسم کی پلاننگ کے بغیر، کسی قسم کی ٹریڈنگ اسٹریٹجی پلاننگ کے بغیر مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور اس کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ آئی کین ڈبل مائی منی۔ دے ڈونٹ ہیو سرٹن ٹارگیٹ کہ ایک لاجیکل طریقے سے کیا پیسہ کمائے۔ مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کمپنی کے جو پروفٹ ہے وہ 14% ہے اور آپ 200% کمائیں گے۔ How it is possible کہ ایک کمپنی جو ہے اس کے پروفٹ تو 15% آ رہے ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ مجھے 300% کما لینا چاہیے، تو how that is possible؟ تو ایک لاجیکل جب تک نمبرز نہیں ہوں گے، کوئی اسٹریٹجی پراپر نہیں ہوگی، جب تک میرا نہیں خیال کہ لوگ اس مارکیٹ سے پیسہ کماتے ہیں۔ اس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور کوئی ٹریننگ کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ چیزیں یوٹیوب میں موجود ہیں، بے شمار بکس موجود ہیں جو آپ پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از دا فرسٹ کی، کہ جو آپ کو ایجوکیشن چاہیے اس کے لیے، اور جب تک آپ اس کام کو نہ سمجھیں، اور جب تک آپ کے پاس پراپر ٹریڈنگ پلان نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ کسی آدمی کو۔ بالکل صحیح ہے۔ تو نائر صاحب، یہ جو بہت سے جو انویسٹرز ہیں جس وجہ سے وہ زیادہ پیسے لوز کرتے ہیں، ون آف دا فیکٹرز کہ وہ بہت زیادہ لیوریج کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا سجیشن ہے؟ آف کورس لیوریج، دیکھیں لیوریج کیا ہے، لیوریج ایک کریڈٹ ہے، مطلب آپ کو
1:4 کا اگر آپ کو لیوریج مل رہا ہے کہ آپ کے 1 لاکھ روپے ہیں اور آپ 4 لاکھ روپے کا خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں. یا آپ اس کریڈٹ کارڈ کی مثال لے لیجئے کہ ایک کریڈٹ ہے بیسکلی جو آپ کو مل رہا ہے, مگر وہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. مینلی جو لیوریج کا استعمال ہے وہ جو ہائیلی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, کہ جو مارکیٹ کو سمجھتے ہیں اور ان کو مارکیٹ کی فنڈامنٹلز پتہ ہے کہ ایک مارکیٹ میں کیا آپ وہ کسی اسپیکولیٹو شیئرز کے اندر جا کے لیوریج کا استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ اس جگہ تو کر سکتے ہیں جس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ کی جو رینج ہے وہ بہت ہی ٹائٹ رینج ہے یا نیرو رینج ہے کہ وہ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں. یہ بیسکلی لیوریج کا استعمال ایسا استعمال ہے کہ جو صرف پروفیشنل کر سکتے ہیں, اور جو نان پروفیشنلز ہیں یا جو اسپیکولیشن کے لیے مارکیٹ کے اندر آئے ہیں, they will lose money for sure. جو لیوریج کے ساتھ کام کرنے, آپ اگر موازنہ کرنے کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ in the last 10 years آپ کو hardly کوئی آدمی ملے گا جو لیوریج پہ کام کر رہا ہے اور and they made money. انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر آپ جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں اور اس کے حصے دار بنتے ہیں, مینس کہ آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو آپ اس کے اور اس کے ساتھ پھر گرو کرتے ہیں, تو آف کورس اس میں آپ بہت سیکیور بھی ہوتے ہیں اور آپ کی جو انزائٹی لیول ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. لیکن جب بھی آپ آف کورس لیوریج یوز کریں گے تو اٹس ویری, اور لوگ سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں وہ لیوریج کی غلطی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی آف کورس کیونکہ بروکرز کو when you trade more they make more commissions, you know, so of course آپ اگر زیادہ کمیشن کے لیے جائیں گے تو آپ رسک فیکٹر بڑھائیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ 40 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں تو آف کورس جو ایکسیڈنٹ ہوگا تو اتنا فیٹل نہیں ہوگا ایز کمپیئر ٹو اس کے کہ اگر آپ 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی کو ہٹ کریں گے تو وہ جو جتنا فیٹل ہوگا وہ تو سیم وہی ہے کہ اگر آپ سلولی گریجولی چلیں گے اور کسی ٹریڈنگ اسٹریٹجی اور پلان کے تھرو چلیں گے تو آف کورس چانسز آف لوزنگ منی از ویری لیس as compared to when you are using a leverage. کہ لیوریج میں تو اگر 25% مارکیٹ نیچے آ گئی تو you lose everything. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. انفارچونیٹلی بروکرز اس طرح ایجوکیٹ نہیں کرتے اپنے انویسٹرس کو, اور وہ بلکہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی بے شک آپ فیوچرز میں کام کریں, فیوچرز میں آپ کے پاس آپشن ہیں, آپ لے سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, شارٹ سیل جس کو بولتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب لوگ لیوریج پہ کام کرنے آتے ہیں وہ یہ مطلب منی مینجمنٹ کو بھی پھر وہ مطلب انٹو اکاؤنٹ نہیں لیتے, اور جس کی وجہ سے پھر وہ اوور ٹریڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. دیکھیں سب سے علی, جب آپ کے پاس کوئی ٹریڈنگ پلان ہی نہیں ہو, آپ کو یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہی نہیں پتا, آپ کو یہی نہیں پتا آپ کیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, اس ٹارگٹ کو اچیو کس طرح کیا جائے گا. مطلب اب گیونگ یو این ایگزامپل کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے 36% کمانا ہے سال کا یا 24% کمانا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے 2% کمانا ہے, ہر مہینے کمانا ہے. اس 2% کا جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے پر ڈے آپ کی کیا انویسٹمنٹ, کیا لاٹ سائز ہونا چاہیے جو آپ کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کو ٹریول کتنا کرنا ہے, مطلب آپ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, تو ہاؤ یو آر ڈسٹنگوش کہ مجھے کتنا ٹریڈ کرنا چاہیے اور کتنا میرے لیے سیکیور ہے. تو منی مینجمنٹ تو جب ہوگی جب آپ کے پاس کوئی ٹریڈنگ پلان ہوگا. جب تک ٹریڈنگ پلان ہی نہیں ہوگا تو منی مینجمنٹ کیسی ہوگی. تو یہی سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس وقت پاکستان میں, why the people they lose money because they don't have any trading plan. ان کے پاس کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے, ان کو یہی نہیں پتا اس ٹارگٹ کو اچیو کس طرح کرنا. مطلب میں نے جس طرح آپ کو ایگزامپل دی, اگر آپ کو لاہور جانا ہے تو آپ کو اس کا اپنی جیب دیکھیں گے, پھر آپ یہ طے کریں گے کہ مجھے جہاز سے جانا ہے, مجھے ٹرین سے جانا ہے, مجھے بس سے جانا ہے, رائٹ. پھر آپ یہ طے کریں گے کہ مجھے کس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے, میرے پاس کتنا پیسہ ہے کہ میں 5 اسٹار میں رہ سکتا ہوں, 3 اسٹار میں رہ سکتا ہوں, یا میں کسی چارپائی والے ہوٹل میں رہ سکتا ہوں, یا مجھے کھانا کھانا ہے تو کدھر کھانا ہے, میری جو بجٹ ہے وہ کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. تو سب سے بڑا ایشو جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہمارے وہ یہ کہ لوگوں کے پاس کوئی ٹریڈنگ اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ٹریڈنگ پلان ہی نہیں ہے. وداؤٹ ٹریڈنگ پلان ہیپ ہیزرڈ طریقے سے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لاسز ہوتے ہیں اور اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. آف کورس جب آپ کے پاس پلان اے ہے اور بی اور سی اور ڈی ہے ہی نہیں, تو آف کورس اگر وہ پلان اے سے کام نہیں کرتا تو پلان بی آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے, تو آپ پینک کرتے ہیں. That's one of the reason why the people they lose lot of money
बिकॉज ऑफ द पैनिक. जब वो मार्केट वही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक चीज है जो 50 रुपए की है वो 60 रुपए की होनी है, उसने तय कर लिया होनी है, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया ये 40 रुपए की भी हो सकती है. लेकिन जब वो 40 की तरफ आता है तो फिर वो ऑफकोर्स वो पैनिक होता है, उसके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है. And they put all their eggs in one basket, and that's the major issue. Why the people they lose money and why they make. और फिर जब वो लूज करते हैं तो उसके बाद ब्लेम करते हैं स्टॉक मार्केट को कि स्टॉक मार्केट की में हर आदमी हार जाता है. जब आप उसको जुआ खेलने के लिए जाएंगे, जब आप उसकी जुए के तौर पे उसको लेंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही नहीं लेंगे, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉफिट, राइट? आप उसको जुआ खेल रहे हैं, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे. जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर जाएंगे तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होगी, एक ट्रेडिंग प्लान आप बनाएंगे, उस प्लान के तहत चलेंगे और उसमें आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम होगा. So Nasab, how far does technical analysis work in stock market, especially when you talk about Pakistan stock market? Since आपका तो एक माशाल्लाह एक बड़ा एक्सपीरियंस है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, आप डेलॉयस के भी टेक्निकल एनालिस्ट रह चुके हैं और आपके बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस इन पाकिस्तान, उनके अंदर अब वो काम कर रहे हैं एज टेक्निकल एनालिस्ट. देखिए, मैं ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे ज़्यादा मशहूर हुआ रादर टेक्नो फंडामेंटलिस्ट के तौर पे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उस तरह काम नहीं करता जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. बहुत सी वजूहत. नंबर वन जो वजह है उसकी वो ये है कि मार्केट का वॉल्यूम इतना कम है कि अगर वॉल्यूम आपका ज़्यादा नहीं होगा तो टेक्निकल एनालिसिस इस तरह काम नहीं करते जिस तरह हाई वॉल्यूम कमोडिटीज या शेयर्स. तो एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो वॉल्यूम है. दूसरा मैनिपुलेशन है, क्योंकि जब छोटी मार्केट होती है तो उसके अंदर मैनिपुलेशन होता है. और टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या? टेक्निकल एनालिसिस इज अ एनालिसिस ऑफ अ पास्ट बिहेवियर ऑफ द मार्केट. अगर कोई आदमी उस बिहेवियर को फौरन तौर पे चेंज कर दे, कोई मैनिपुलेटर आता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ द थिन मार्केट, तो वो जो पूरी पास्ट बिहेवियर था उसको या उसने पूरा आपका उलट दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा. तो जब तक वो मार्केट नॉर्मली चल रही होती है जब तक वो बिल्कुल सही रहता है. उसके बाद जब भी कोई मैनिपुलेटर या हैवी वॉल्यूम जैसी क्रिएट होता है और कोई मार्केट में आता है, प्लस अगर हम फंडामेंटल साइड के ऊपर देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर को और जो डेटा हमें मिलता है वो डेटा इतना एक्यूरेट नहीं होता कि जिसके ऊपर करें उसमें मैनिपुलेशन होती है. और सेम विद टेक्निकल. मेरे नजदीक जो है पाकिस्तान के अंदर बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट फॉर रॉयटर्स फॉर 14 इयर्स कि मैं उनका एनालिस्ट रहा, मैं टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ एक सरसरी तौर पे तो जरूर देखता हूँ जब मैं स्टॉक में अगर काम कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज. लेकिन मैं मनी मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जो है वो मैनिपुलेशन को भी आपकी कवर करती है. आपके जो टेक्निकल एनालिसिस जब आपके फॉल्स सिग्नल देता है उसको भी कवर कर जाती है. जो फंडामेंटल्स जो आपके गलत नंबर्स आ रहे होते हैं उसको भी कवर कर जाती है. तो मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी चीजों को कवर करती है और आपको सिक्योर करती है. इस ऐसी मार्केट जहां पे मैनिपुलेशन फैक्टर बहुत ज्यादा हो, जहां पे आपको ये डर हो कि कोई मैनिपुलेट कर सकता है मार्केट को और मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है, ऐसे में जब तक आपके पास कोई ट्रेडिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी और मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं होंगी, जब तक बहुत मुश्किल काम है कि आप उसमें. तो टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मल उसमें तो चल जाता है, लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज आती है जहां पे मैनिपुलेशन आपको नजर आती है या आपको कोई ऐसी न्यूज आ जाती है मार्केट में जो उसको पूरी उसके सेंटिमेंट्स को चेंज कर देती है, और फिर लोग, और ऑफ कोर्स वो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुस्तकिल पॉलिटिकल कोई ना कोई चीज चल रही होती है, कोई ना कोई ऐसा इशू चल रहा होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी रहती है. उस अनसर्टेनिटी के अंदर ऑफ कोर्स कोई भी एक ऐसी न्यूज जो है वो हर्ट कर जाती है और वो आपके पूरे टेक्निकल एनालिसिस को आगे पीछे कर देती है. तो मैं आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइक द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू फॉलो इज योर मनी मैनेजमेंट. नंबर 2 आप उसके फंडामेंटल्स को देखें, और नंबर 3 जो है वो टेक्निकल साइड को देखें. ऑल्दो कि मैं सबसे पहले टेक्निकल्स को देखता था, मगर पाकिस्तानी मार्केट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में मैं
पहले टेक्निकल्स को देखता हूँ, उसके बाद फंडामेंटल्स को साथ देखता हूँ, उसके बाद मैं मनी, ऑफ कोर्स मनी मैनेजमेंट तो पूरा एक ट्रेडिंग प्लान मेरा होता ही है, लेकिन मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को दोनों को साथ मिला के देखता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोगों के जो कॉन्सेप्ट है जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो इसीलिए डिसहार्ट भी हो जाते हैं लोग, और बहुत से लोग उसको समझते हैं कि ये शायद कोई न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइप की कोई चीज है, लेकिन इट्स अ पास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पास्ट बिहेवियर ऑफ द मार्केट। इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, को बहुत ज्यादा टेक्निकल होने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टूल्स या इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को समझें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड में उसकी क्या मूवमेंट है, जो इतना मुश्किल काम नहीं है कि कोई किसी को समझ ले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी आपने बताया कि मनी मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट टूल है, स्पेशली जब मार्केट में अनसर्टिनिटी की वजह से जो वॉलेटिलिटी आती है, उसमें अगर कोई भी इन्वेस्टर मनी मैनेजमेंट से काम कर रहा है, एक तो उसको पैनिक नहीं होगा, ना वो पैनिक में आके अपना पैनिक सेलिंग करेगा, और वो जब मार्केट गिरेगी तो वो इतना खुश होएगा कि अभी उसके पास 70-75% उसका जो कैपिटल है वो भी पड़ा हुआ है, और वो नीचे जाके जब स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे वो वहाँ पे चीज़ें खरीद सकता है। बहुत से लोगों का एक सवाल और होता है, वो सवाल ये होता है कि जब मार्केट बुल होगी और आप अगर छोटे छोटे लॉट्स के अंदर काम कर रहे हैं और आप मनी मैनेजमेंट आपने टेक्निक को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो यू कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मनी व्हाट द अदर्स कैन मेक, राइट? ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो वो पूछते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन होता है वो ये कि if you are reaching your target with a very low risk, why we should go for a high risk? जब आपको अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट 24% या 36% है साल का, और आप उसको अचीव कर रहे हैं कम रिस्क के साथ, कम स्ट्रेस के साथ, कम परेशानी के साथ और एंजॉय करते हुए, बिकॉज यू नो लाइक स्टॉक मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स हैं। एक वो जो मुस्तकिल ट्रेड करते हैं, मार्केट के सामने बैठते हैं और उस पर काम करते हैं, उनकी एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है, और वो एक एडिक्शन के तौर की तरह होता है कि वो उनको मुस्तकिल वो ट्रेडिंग चाहिए। दूसरे वो होते हैं जो मार्केट में शेयर्स को खरीदते हैं और भूल जाते हैं, और वो रोजाना उसको देख रहे होते हैं, वो हफ्ते में एक दो दफा देख भी लेते हैं। वो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स वो ये डेली के तौर पे काम नहीं करते। जो डेली ट्रेडर या जो डेली मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं, उनकी एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है, और वो हाई होने के साथ वो गलतियां भी करते हैं, क्योंकि स्क्रीन जो है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कभी वो आपको, जब वो मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है तो आपको ये फील होता है कि मार्केट अब ऊपर गई, और वो थोड़ी सी नीचे आती है तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल नीचे गई। और जब आप खरीद के मार्केट में आपने कोई शेयर खरीदा हुआ और मार्केट ऊपर जाती है, तो आपको ये फील होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और थोड़ी सी वो नीचे आती है तो आपको लगता है नहीं बस अब ये नीचे चली जाएगी और निकल जाओ। और जब वो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही होती है तो आपको ये होता है अब किसी वक्त भी ऊपर आ जाएगी, तो यू बिकम सो होपफुल व्हेन द मार्केट गोज अगेंस्ट यू, राइट? और आप इतने नेगेटिव होते हैं जब मार्केट आपके फेवर में जाती है, तो दैट वन ऑफ द रीजन कि लोग अपना नफा कम लेते हैं और लॉसेस बहुत बड़े लेते हैं, क्योंकि इस होप में कि वो मार्केट, और ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की कि अगर एक ही लेवल के ऊपर सारी पोजीशन है आप ले लेंगे तो आपके पास नीचे लेने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो मेरा फिर वही सवाल कि आपका काम एक डॉक्टर जैसा है, राइट? कि अगर डॉक्टर एक जो सर्जन है, उसके औजार क्या है, उसके औजार जो है, अगर उसके साथ सारे इंस्ट्रूमेंट आप ले लें तो क्या सर्जरी कर सकेगा। तो इसी तरह एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर की के जो हथियार है वो उसका पैसा है, अगर उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो वो मजीद काम ही नहीं कर सकता, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को इस तरह मैनेज करें कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाए तो आप उसके साथ काम करें। पहली बात तो जैसे बेशुमार लोग कहते हैं कि जी इफ द मार्केट गोज अगेंस्ट यू, right, you should not add your positions, right? Yes, you should not add your position if you are a day trader. If you are not a day trader, if you are a position trader and you are an investor, right, आपने जब पोजीशन ली है किसी चीज में तो आपने ये सोच समझ के उसके फंडामेंटल्स को देखते हुए ली है कि मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको शॉर्ट टर्म में नेगेटिव बनाए, तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट क्वेश्चन कि मार्केट अगर 10 से 15-20% मार्केट नीचे जाती है तो मैं उसमें किस तरह का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए
کہ آپ کی لوور سائڈ کیا ہے, لوور سائڈ پہ کس طرح ہے, تو آپ کام رہتے ہیں, اس میں ایکسائٹ نہیں ہوتے, انزائٹی لیول نہیں ہوتی, اور غلط ڈیسیژن نہیں لیتے. رائٹ. اچھا ناصر صاحب, بہت سے جو نئے انویسٹرز آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, وہ ان کو بڑے کنفیوژن ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ, جیسا آپ نے بتایا کہ جب وہ اسکرین دیکھ کے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو یوزلی لوگ جو ہے وہ کلسٹر آف شیئرز جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب کیا انویسٹرز کو تھوڑے سے شیئرز میں کام کرنا چاہیے, یا اپنا پورٹ فولیو جتنا وہ میکسیمم کر سکیں اس طرح کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال سے آف کورس انویسٹرز کو کس طرح کام کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کہ اس کا وہ کتنا پیسے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر وہ ایک چھوٹا انویسٹر ہے اور کم پیسہ لے کے آیا ہے, 3-4-5 لاکھ روپے لے کے آیا, تو آف کورس اس کے شیئرز جو ہیں وہ بھی ایک جو باسکٹ آف شیئرز بنائے گا وہ بھی اس کی کم ہوگی کہ 4 سے 5 یا 3 سے 5 شیئرز کے اندر کام. اگر آف کورس آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو آپ اس پورٹ فولیو کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کو ڈائیورسفیکیشن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے اندر کام کریں, اور لاٹ سائز آپ کا بہت چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا رسک فیکٹر جو ہے, دیکھیں کمانا تو ہر انسان کو آتا ہے, اس کسی آدمی کو میں سکھا نہیں سکتا کہ کمانا کس طرح. اگر میں کسی بچے کو بولوں کہ 1 چاکلیٹ اور 2 چاکلیٹ, وہ ڈیفینیٹلی ہی ول گو فار 2 چاکلیٹس, رائٹ. تو اس کو یہ پتا ہے کہ کمانا کس طرح ہے, رائٹ. لیکن اگر میں کسی کو یہ بولوں کہ جب مارکیٹ اگینسٹ ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نہیں پتا, اس وقت یو نیڈ اے پروفیشنل, رائٹ. سو بیسکلی آپ کو اس چیز کے لیے تیار ہونا ہے کہ when the market goes against you, how you can survive in the market, and that is the key. Like if you don't know how to survive, if you don't know how to handle a bad situation when the market goes against you, and that is the key. تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے تیاری رکھیں کہ اگر مارکیٹ اگینسٹ جائے, بے شمار بروکر ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ آ جائیں سر یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا. میں صرف ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان سے صرف یہ بول دیں کہ بھائی اپنے 5 کلائنٹ دکھا دو جو پچھلے 3 سال سے کما رہے آپ کی اسٹریٹجی کے ساتھ, وہ آپ کو نہیں دکھائیں گے, رائٹ. ان کا یہ کہ جواب ہوتا ہے سر وہ پرائیویسی ہے, اور پرائیویسی میں نہیں. بھائی نام چھپا کے دکھا دو یار, نام چھپا کے دکھا دو کہ تم نے 5 سال میں اس کے لیے پیسے کمائے, رائٹ. آپ کو کمیشن کمانے زیادہ لاٹ لینے سے یو آر میکنگ کمیشن فار سم ون ایلس, رائٹ. آپ کو کمیشن نہیں, آپ کو پروفٹ کمانے, اور پروفٹ کمانے کے لیے آپ کو ڈسپلن چاہیے, ایک اسٹریٹجی چاہیے, اور چھوٹے شیئرز, چھوٹے نمبر آف لاٹ سائز ہونا چاہیے آپ کا. اور کوشش کریں کہ پینی شیئرز کی بجائے آپ جو پریمیم شیئرز ہیں اس کے اندر کام کریں, وہ آپ کو دھوکہ کم دیں گے ایز کمپیئر ٹو وہ شیئرز جو جن شیئرز کے اندر والیٹیلٹی فیکٹر بہت زیادہ ہے یا اس میں مینوپولیشن فیکٹر بہت زیادہ ہے. اسپیشلی میں ان کے لیے بول رہا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں, یہ جو مارکیٹ کے اندر آتے ہیں, اس کی چمک دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت تیزی آ رہی ہے اور بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے. 30 روپے کا شیئر 300 پہنچ گیا تو وہ خوش ہو رہا ہے, لیکن 300 روپے کا شیئر, 30 روپے کا شیئر جب 300 پہنچتا ہے تو ہارڈلی 50 روپے بھی نہیں کماتا. وہ 300 سے 120 ہوتا ہے تو وہ 180 روپے ہار چکا ہوتا ہے, رائٹ. So that's one of the reasons why the people they lose money, because they make money in a small chunks, or when they lose money in a big chunk. Right. بہت شکریہ ناصر صاحب. I'm sure your message will help many investors who want to learn about this business. And whatever you've said will not just guide young investors, but even جو experienced لوگ ہیں ان سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں, I think وہ بھی آپ نے ایڈریس کر دی ہیں. Thank you once again. See you inshallah in the next episode. Inshallah. Thank you.